دوستو، انسانی تاریخ بہت پرانی ہے اور اتنی ہی زیادہ پرانی ہے ظلم کی تاریخ۔ دوستو، زمانہ قدیم میں جب انسانی تہذیب اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھی تو اس وقت مجرموں اور قیدیوں کو دی جانے والی سزائیں ایسی خوفناک اور خطرناک تھیں کہ جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ دوستو، مجرموں اور قیدیوں کو سخت اور بدترین سزائیں دینے کا عمل دنیا میں ہونے والی بڑی جنگوں کے دوران شروع ہوا، جن میں جنگ کے دوران قید ہونے والی سپاہیوں کو بدترین اور خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں۔ عام طور پر مجرموں کو نت نئے انداز میں ٹارچر کیا جاتا تھا۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی عجیب و غریب سزاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ دوستو، سب سے پہلے ہے ریٹ ٹارچر میتھڈ۔ یہ چوہوں کی مدد سے کیا جانے والا ایک خطرناک ٹارچر کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کار زیادہ تر یورپ جیسے ممالک میں استعمال کیا جاتا تھا۔ سزا دینے کے اس طریقے میں چوہوں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور پھر پنجرے کی کھلی ہوئی سائڈ کو مجرم کے جسم کے کسی حصے پر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس پنجرے کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ آگ سے گھبرائے ہوئے چوہے پنجرے سے نکلنے کی کوشش میں انسان کے جسم کو نوچ کھاتے تھے، جس سے مجرم کی انتہائی دردناک اور خوفناک موت واقع ہو جاتی تھی۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ہے آئرن چیئر ٹارچر۔ اس کو موت کی کرسی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کرسی پر بیٹھنے والا شخص کبھی زندہ نہیں بچ پاتا۔ دوستو، اس طریقہ کار کا استعمال قدیم یورپ میں کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ کار میں مجرم کو کیلوں سے بھری ہوئی ایک کرسی پر بٹھا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کرسی کو گرم کیا جاتا تھا۔ کیلیں گرم ہو جانے کی وجہ سے وہ پوری طرح اس شخص کے اندر گھس جاتی تھیں اور اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ بہت بار تو اس عمل کو کئی بار دہرایا جاتا تھا تاکہ مجرم کو زیادہ سے زیادہ اذیت دی جا سکے۔ دوستو، مجرموں کو سزائیں دینے کا عمل بس یہیں تک ختم نہیں، اس سے اگلی سزا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دی پریزن بل نامی یہ سزا انتہائی مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سزا ہے۔ زمانہ قدیم میں قیدیوں کو اس سزا کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ تو اس سزا میں دانت سے بنائے جانے والا ایک بیل میں مجرم کو ڈال دیا جاتا تھا اور اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اس سے مجرم کا سانس لینا بھی محال اور دشوار ہو جاتا تھا۔ لیکن جہیں تک نہیں، اس سزا کو مزید مؤثر اور خطرناک بنانے کے لیے اس دھات میں بیل کے نیچے آگ جلا دی جاتی تھی، جس سے اندر قید مجرم جلنے اور دم گھٹنے سے اذیت ناک موت سے دوچار ہو کر مر جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بیل کے اندر اس شخص کی چیخیں آسانی سے باہر سنائی دیتی تھیں۔ اس سزا کو اینشینٹ گریکس بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ دوستو، اس لسٹ میں اگلا نمبر ہے باڈی ایمپیوٹیشن کا۔ ایمپیوٹیشن کا مطلب کسی انسان کے جسم کا کچھ یا مکمل حصے کاٹ دینے کو کہا جاتا ہے۔ اس ٹرم کا استعمال سرجری میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جس میں کسی بیمار شخص کے جسم کے خراب حصے کو بذریعہ سرجری کاٹا جاتا تھا۔ مگر زمانہ قدیم میں اس سزا کو مجرموں پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس میں ملزم کے جسم کے کچھ حصے کو آری کی مدد سے کاٹ دیا جاتا تھا اور اس زندہ شخص کو دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ آج بھی کئی ممالک میں یہ سزا خفیہ طور پر دی جاتی ہے۔ اگلی دی جانے والی دردناک سزا کا نام دی آئرن میڈن ہے۔ دوستو، یہ سزا قدیم یورپ میں مجرموں کو دی جاتی تھی۔ اس سزا میں مجرم کو ایک سانچے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس سانچے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ایک شخص مکمل طور پر فٹ آ جاتا تھا۔ اس سانچے میں لمبے لمبے چاقو لگے ہوتے تھے جو کہ انتہائی نوکیلے اور تیز ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس سانچے کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا تھا، جس سے یہ نوکیلے چاقو اس مجرم کے جسم کے اندر گھس جاتے تھے اور اس شخص کی
موت واقع ہو جاتی تھی۔ دوستو، سب سے آخر میں ہے ہمارے پاس کرشنگ ود دی ایلیفینٹس۔ ہاتھیوں کے ذریعے دی جانے والی یہ سزا ساؤتھ ایشیا میں کافی مقبول تھی۔ اس سزا میں ہاتھیوں کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا اور مجرم کو اس ہاتھی کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا، جس کے بعد وہ ہاتھی اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اس شخص کو کچلنا شروع کر دیتے تھے۔ ہاتھی اس شخص کے بازو، سینے یا سر کو آہستہ آہستہ کچلتے تھے، جس سے اس شخص کی موت آرام آرام سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد اس شخص کو ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان ہاتھیوں کو بھگایا جاتا تھا تاکہ اس شخص کی بچی کھچی سانسیں بھی نکل جائیں۔ مجرموں کو سزائیں دینے کے صرف یہی طریقے استعمال نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ مجرموں کو مگرمچھوں کے سامنے پھینک دینا، ان کو کرنٹ لگا کر تڑپا کر مارنا اور اس کے علاوہ ان کا سر قلم کر دینا، اس جیسی سزائیں بھی زمانے قدیم میں دی جاتی تھیں۔ بہت سی سزاؤں کا استعمال تو آج بھی بہت سے ملکوں میں کیا جاتا ہے، کچھ کھلے عام اور کچھ خفیہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔